وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ، اور یاد کرو، فی الکتاب، کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بڑی سچائی والے پیغمبر تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے مریم سورت کے اندر ہی دوسرے مقام پر فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور یاد کیجئے ادریس علیہ السلام کے قصے کو کہ وہ بھی بڑے نیک کردار پیغمبر تھے، نیکوکار تھے، سچے نبی تھے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ بخاری مسلم کی حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، جب تم سچائی اختیار کرو، اور اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ دکھلاتی ہے، جب تم سیدھے راستے کو اختیار کرو تو سیدھے راستے کے اوپر چلتے رہو، سچ بولتے رہو۔ سچ جو ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بر جو ہے، سچائی جو ہے، نیکی جو ہے، وہ انسان کو جنت کے راستے کے اوپر لے جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت سچے لوگوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اور کوشش ہوتی ہے اس کی کہ کوئی نہ کوئی بات، جھوٹی قسم، جھوٹی بات کہتا رہوں، جھوٹ بولتا رہوں، جھوٹی گواہی دیتا رہوں، اور اس انسان کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس انسان کا نامہ اعمال کے اندر جھوٹا لکھ دیتے ہیں، کذاب لکھ دیتے ہیں، اور وہ انسان ہمیشہ جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اس کو کذاب لوگوں کے ساتھ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو ہمیشہ سچ بولتا ہے، کوشش میں لگا رہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے، سچی گواہی دینی ہے، سچوں کے ساتھ رہنا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو صدیقین کا ساتھ دے دیتے ہیں، اور صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو سچوں کا ساتھ نصیب کر دیتے ہیں۔ کل قیامت والے دن سچوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صدیقین کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کے اندر لگا رہتا ہے، وہ کذاب لوگوں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت
ہمیں سچوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور کذاب لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ جتنے بھی مرد حضرات، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں بھی بیمار ہیں، اے میرے اللہ تمام مسلمانوں کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ اے میرے اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں حلال وسیع رزق عطا فرما۔ تمام نمازیوں کے رزق میں، مال جان میں خیر و برکات کا نزول فرما۔ اے میرے اللہ حلال وسیع رزق عطا فرما۔ حرام کے ایک لقمے سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ میرے سمیت جن کے والدین، رشتہ دار، عزیز و اقارب فوت ہو گئے، اے میرے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے میرے اللہ ہم سب کو قبر کے حشر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جنت کا ہم سوال کر رہے ہیں، اے میرے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ جہنم سے ہم سب کو آزاد فرما۔ اے میرے اللہ جہنم سے آزادیاں نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادیاں نصیب فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمارے رزق حلال کے اندر برکتوں کا نزول فرما دے۔ اے میرے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ شرور شیاطین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ لوگوں کے شروں سے، حاسدوں کے حسد سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔